محرم الحرام اسلامی سال کا جس کو تقویم ہجری کہتے ہیں، اس کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ قرآن کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 3 تو ثلاث متوالیات، 3 پے در پے ہیں، ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ جو رجب ہے، اور یہ اس وقت سے حرمت والے ہیں جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو بنایا۔ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سال اور مہینے مقرر کیے، سورج کو ایک ٹائم ٹیبل دیا، چاند کو ایک ٹائم ٹیبل دیا، مکمل اس کی ڈیوٹی لگا دی، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیے۔ تمام مذاہب کے اندر یہ مہینے حرمت والے تھے اور ہیں، اور اسی طرح قیامت تک رہیں گے، کوئی ان کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور یہ اسلامی جو تقویم ہے، ہجری تقویم، یہ بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ترتیب دی ہوئی ہے۔ باقاعدہ کوئی اسلامی تاریخ اس وقت رائج نہیں تھی، اور بہت سارے گورنروں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں جب خط لکھتے ہیں امیر المومنین تو بسا اوقات بعد والا خط جو ہے، پہلے والا خط بعد میں ملتا ہے اور بعد والا پہلے مل جاتا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں لگتا کہ کون سا حکم کس کو فالو کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا، تو یاد دہانی نہیں رہتی، تو آپ لہذا تاریخ لکھا کریں۔ اور اس وقت یہ عیسوی تاریخ بھی چل رہی تھی جس کو شمسی سال آپ کہتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہیں مانا، اور اسی طرح دیگر تاریخی بھی اس وقت موجود تھیں، ان کو بھی نہیں مانا، کہا مسلمانوں کو کہا کہ آپ اپنی ذرا تاریخ کو ترتیب دیں۔ تو صحابہ کرام سے مشورے کے بعد ہجری سن کا آغاز کیا گیا، اور واقعہ ہجرت کو لیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہجرت ہے یہ بھی بڑا اہم واقعہ ہے، اور پھر انہی کے مشورے کے ساتھ محرم کا مہینہ چونکہ ان تمام مہینوں میں افضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور یہ مہینہ، اس مہینے میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس مہینے کی فضیلت یا قدر و منزلت اس وجہ سے ہے کہ نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کو ظلماً جو شہید کیا گیا، اس وجہ سے ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ ظلم ہے، ظلم کو ہم ظلم ہی کہیں گے، اس کو ٹھیک نہیں کہتے، لیکن یہ پہلے کے واقعات بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اب ان پر حملہ ہوتا ہے 26 ذی الحجہ کو، وہ مہینہ بھی حرمت والا، اور پھر 26 ذی الحجہ کو، اور پھر ان کی وفات ہوتی ہے 1 محرم کو، اور 1 محرم کو ان کو جنازہ پڑھا کے دفنایا جاتا ہے، تو گویا کہ وفات ان کی محرم کے مہینے میں ہوئی۔ دونوں مہینے حرمت والے ہیں، تو ان کی حرمت ان سے بھی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی حرمت وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ تو یہ واقعات تو اسلام کے ہر مہینے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اب ان کی جو شہادت ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہے، اگر اس کو بھی حرمت والا ان کی وجہ سے مانا جائے تو پھر وہ بھی حرمت والا ہوگا، لیکن رمضان حرمت والا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کا تقدس اپنی جگہ پہ ہے، اس کی فضیلت، اس کی برتری اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن حرمت والا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہر اللہ، اللہ تعالیٰ کا مہینہ حرمت والا ہے، اور اس مہینے کے اندر بڑے اہم واقعات بھی ہو گزرے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی ہے وہ بھی 10 محرم کو ہوئی ہے، اور پھر دوسرا اہم واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب فرعون لشکر لے کر نکلا اور فرعون ڈوبا اور بنی اسرائیل کو نجات ملی، تو وہ بھی اسی مہینے میں 10 محرم کو ملی۔ اسی وجہ سے تو یہود جو ہیں وہ روزہ رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ میرے بھائی ہیں، میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں ان کے اچھے کاموں کی پیروی کروں، وہ کام کہ جس میں اللہ نے منع نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیروی کی ہے۔
تو فرمایا کہ آئندہ سال میں 9 محرم کا بھی ساتھ روزہ رکھوں گا، لاسوم النتا سے، اگر میں اگلے سال رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہیں اس کی فضائل وہ بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء محرم کا جو روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعمال ثابت ہیں ہمیں بھی وہی کرنے چاہیے۔ ان دنوں کو غم کے دن کہنا، یا ان دنوں میں بالکل ہر قسم کے رسومات کیا نام ہے خوشیاں اپنی ختم کر دینا، اور پھر مختلف قسم کی رسومات کہ جناب پانی لگا رہے ہیں، یا پانی لگانا، سبیلے لگانا کوئی منع نہیں ہے، اسلام نہیں کہتا، منع نہیں ہے کہ ٹھیک ہے پیاسوں کو پانی پلائیں۔ میرا بھی دل کر رہا تھا کہ گرمی زیادہ ہے، پانی کا یہاں پہ سبیل کم از کم جمعے والے دن لگائی جائے، لیکن پھر اس وجہ سے رک گیا ہوں کہ کہیں مشابہت نہ ہو جائے، لوگ کہیں جناب آپ بھی محرم میں سبیل لگا رہے ہیں مولوی صاحب، ٹھیک ہے، لوگوں کو منع کر دیں، اور تو بعد میں محرم کے بعد بھی لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اگر آپ لگاتے ہیں تو پورا سال لگائیں، ہر مہینے میں آپ دیں، بھی لوگوں کو صرف پیاس کے محرم میں لگتی ہے، محرم کے علاوہ بھی تو لوگوں کو پیاس لگتی ہے نا، آپ ذی الحجہ میں بھی لگائیں۔ گرمی تو ابھی بھی پچھلے مہینے میں بھی گرمی تھی، جون کا مہینہ ابھی آدھے کو پہنچا ہے، مئی کا مہینہ بھی گرمی کا تھا، اسی طرح آگے محرم کے بعد سفر ہے، سفر کے مہینے میں بھی گرمی ہوگی، تو لیکن خاص اس کے ساتھ کرنا تو یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ تو محرم کا مہینہ اور اس کے فضائل ہو گئے، اور ان مہینوں کے اندر کسی کے اوپر بھی ظلم یا زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان مہینوں میں بالولا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ اچھا اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ تم ان مہینوں میں کسی کافر قوم کے اوپر خود حملہ نہ کرو، ہاں اگر تمہارے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو پھر نہیں دیکھا جائے گا، پھر اس کی حرمت کا خیال نہیں کیا جائے گا۔ تو کافر لوگ مشرکین مکہ ایک اور بھی زیادتی کرتے تھے، وہ ان مہینوں میں لڑائی کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اس سال محرم حرمت والا نہیں، اس سال سفر کو حرمت والا قرار دے دے، وہ آگے پیچھے رد و بدل کر لیتے تھے۔ تو ایسا نہیں چلتا، ایک جو شریعت نے ترتیب رکھی ہے وہی چلے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کام سے بھی منع کیا۔ دوسری بات ہے اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام فرض ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیٹڈ ہر رشتے کا احترام فرض ہے۔ وہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوں تب، بیٹیاں ہوں تب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں، آپ کے داماد ہوں، وہ سارے قابل احترام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوتی ہیں 22ویں سپارہ 21ویں سپارے کے آخر کی اور 22ویں سپارے کے شروع کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ رب العالمین تم سے ارادہ کرتا ہے اہل بیت سے کہ تمہیں پاک صاف کر دے اور تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دے۔ اب یہاں پہ اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اہل بیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اہل بیت، کچھ لوگ اہل بیت صرف مانتے ہیں، کہتے ہیں حضرت علی ہے، حضرت حسن، حضرت فاطمہ ہے، اور حضرت حسن اور حسین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ صرف ان کو اہل بیت مانتے ہیں۔ حالانکہ یہ اہل بیت ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ اہل بیت نہیں ہے، یہ اہل بیت ہے، لیکن سب سے پہلے اہل بیت قرآن کی نظر میں بیویاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات وہ اہل بیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ، سیدہ سودا، سیدہ حفصہ، سیدہ عائشہ، سیدہ زینب بنت جحش زینب، اور اسی طرح دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صفیہ، یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، اور ساری کے سارے اہل بیت ہیں۔ قرآن مجید کی روح سے اگر ہم دیکھیں، پہلے بھی کئی بار گفتگو کی ہے، یاد دہانی مقصود ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اگر پڑھ لیں تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ ہیں، دو ہی میاں بیوی ہیں، اور وہاں پہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جب ان کو فرشتے نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے اپنے ماتھے پہ تعجب کے ساتھ ہاتھ مارا کہ یہ کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا، میں تو خود بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا خامد بھی بوڑھا ہو چکا ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو وہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہاں بالکل ایسا ہوگا۔ فرشتے نے جواب دیا ہوگا ایسا، اور تم پر سلام ہو، سلام علیکم اہل البیت، تم پر سلام ہو اہل البیت، اے گھر والوں، سلام علیکم اہل البیت۔ یہاں پہ بھی جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں پہ بھی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے وہاں پہ بھی اہل بیت جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو وہاں پہ کون ہے؟ صرف ابراہیم ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، صرف اکیلی زوجہ محترمہ کو بھی اہل بیت کہا گیا ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرمائے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر کے اندر، اس کو حدیث قصا کہتے ہیں، اور یہ بڑی چادر ہے قصا، جس کے اندر کافی سارے فیملی کے ممبران آ جائیں، بعد میں اس کو عبا بھی اس کا نام دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کو چادر کے اندر لپیٹ لیتے ہیں، حسن اور حسین آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی چادر میں لپیٹ لیتے ہیں، سیدنا علی آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی چادر میں لپیٹ لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہ ان سے محبت کر اور ان سے ہر قسم کی نجاست، شیطان کی پلیدگی اللہ ان سے دور کر دے۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، سیدہ عائشہ بھی راوی ہیں۔ سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں پاس کھڑی تھی اور میں نے چادر کا کونا اٹھایا، اللہ کے رسول میں بھی ہوں اہل بیت میں۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے تو بھی اہل بیت میں ہے، لیکن اس وقت چادر کے اندر آپ نہ آؤ، انتی علی مکانی، فرمایا تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، تو گھر والی ہے، تو گھر والیاں تو پہلے ہی اہل بیت کے اندر موجود ہے۔ گھر والے کون ہوتے ہیں؟ کیا بیویاں گھر والی نہیں ہوتی؟ بیویاں بھی تو گھر والی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں گھر والی ہیں۔ پھر اس میں اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے جو لوگ ہیں مسلمان ہیں ان کو شامل کیا، آل عباس ہیں، آل عقیل ہے، آل جعفر ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو مسلمان ہوئے ہیں، یہ سارے اہل بیت ہیں۔ اور یہ اہل بیت جو ہیں آگے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن، حضرت فاطمہ کے بطن سے حضرت علی کی جو اولاد ہوئی ہے، یہ سارے اہل بیت ہیں، جن کو اہل بیت نبی کریم، اہل بیت رسول کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی بڑی شادیاں کی تھیں، لیکن ان کی اولاد جو ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، وہ بھی قابل احترام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کی جو اولاد ہے، جن کو حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، اسی طرح ام کلثوم ہے، اور پھر ایک محسن تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، لیکن حضرت حسن اور حسین اور ام کلثوم ان کی اولاد آگے چلی ہے، اور ان کی اولاد جتنی بھی آگے اولاد آئے گی قیامت، یہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صدقہ حرام قرار دیا ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ حرام ہے۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے اخراجات پورے کرے، ان کے وظائف مقرر کرے، اور پہلی مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نے وظائف مقرر کیے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے وظائف ڈبل کر دیے تھے۔ اہل بدر کے جو وظائف مقرر کیے تھے ان کے برابر ان کے وظائف رکھے گئے۔ اہل بدر جو شہید ہو گئے ان کے بچوں کے اور ان کے گھر والوں کے وظائف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر صحابہ سے زیادہ رکھے، اور پھر حضرت حسن اور حسین کو بھی ان میں اہل بدر میں شامل کیا۔ تو ان کے وظائف رکھے گئے، تو ان کے اوپر صدقہ و خیرات جو ہے عمومی طور پر، کیونکہ یہ لوگوں کے مالوں کی میل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور اٹھائی، منہ میں ڈال لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں انگلی مار کے نکال دیا، فرمایا نکال دو، شاید صدقے کا مال ہو، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اور میری آل اولاد پر صدقے کو حرام قرار دیا۔ تو اس کے اندر ایک اور بھی جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دیکھا کریں کہ ہم اپنی اولاد کو کیا کھلا رہے ہیں اور کیا کما رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے حلال کھلا رہے ہیں یا حرام کھلا رہے ہیں، خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ یا حضرت حسن اور حسین، ان تمام کے اپنی اپنی جگہ پہ فضائل ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک تمام جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، تمام کا احترام فرض ہے،
کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ ماں، جس طرح ہم اپنی سگی ماں کا احترام کرتے ہیں، ہم اپنی سگی ماں کو گالی نہیں برداشت کرتے، ان کی توہین برداشت نہیں کرتے، اسی طرح اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہم سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، سیدہ صفیہ، سیدہ سودا اور سیدہ زینب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کا، سیدہ ماریہ قبطیہ، تمام کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری مائیں ہیں۔ اور ماں اس مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد کوئی بھی امتی ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تھا، تو اس لحاظ سے یہ ماں کا درجہ رکھتی، جتنا ماں کا احترام ہے اس سے کہیں زیادہ ان کا احترام ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ فیض کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے اور زیادہ مشابہ میں نے فاطمہ سے زیادہ نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی تھی، چلنے میں اور پھر اسی طرح اٹھنے بیٹھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تربیت تو کی تھی۔ نبوت والے پہلے سال میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تو ولادت ہوئی ہے، تو اب یہ ساری انہوں نے مکمل ان کی تربیت نبوت کے زمانے میں ہوئی ہے، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز دیا، فرمایا کہ جنت کی جتنی بھی خواتین ہیں سیدہ فاطمہ فرمایا خواتین کی سردار ہوگی۔ اور اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث غدیر ہم نے پچھلے جمعے میں بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ غدیر دیا تھا اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ تو جب یہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو مبارکباد دی، کہا آپ تو ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم آپ کو مبارک دیتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا دیکھو تمہارے درمیان دو ثقلین، دو چیزیں بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرے اپنے اہل بیت۔ فرمایا تم ان کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو پکڑ کر ان کے دونوں کے ہاتھ پکڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، ان کے والد سے محبت کرتا ہوں، ان کی ماں سے محبت کرتا ہوں، اللہ جو ان سے، ان کے والد سے، ان کی والدہ سے محبت کرے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور اللہ جو ان سے نفرت کرے، ان کے والد سے، ان کی والدہ سے نفرت کرے اللہ تو ان سے نفرت کر۔ تو یہ اہل سنت کا مسلک بڑا معتدل مسلک ہے کہ ہم تمام کا احترام کرتے ہیں، حضرت علی کا بھی احترام کرتے ہیں، حضرت فاطمہ کا بھی احترام کرتے ہیں، حضرت حسن اور حسین کا بھی احترام کرتے ہیں، اور ان کی آگے جتنی اولاد ہے تمام کا احترام کرتے ہیں۔ سیدہ ام کلثوم جو حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، حضرت علی کی بیٹی ہیں، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں وہ قابل محترم ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس موقع پر یہ بار بار سبق دیا جاتا ہے کہ جی برداشت کرو، صبر کرو، تحمل سے کام لو۔ اللہ کے بندے ہم تو تحمل سے کام لیتے ہیں، ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں، ذرا ان کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ محرم کی آڑ میں، اہل بیت کی آڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سسر ہیں، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ان کو تو گالی مت دو، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں ان کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ مسئلہ تو ادھر سے خراب ہوتا ہے نا جی، ہمارے یہاں تو نہیں خراب ہوتا۔ کبھی آپ نے سنا ہو، تقریباً 4 سال تو مجھے ادھر ہو گئے، کبھی آپ نے کسی اہل سنت کے عالم سے سنا ہو کہ اس نے حضرت فاطمہ یا حضرت علی، حضرت حسن حسین کے بارے میں استغفر اللہ العظیم کسی اپنے بوجھ کا اظہار کیا؟ نہیں، ہم نہیں کرتے، ہم تو اس کو کفر سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ وہ رافضی اور ناصبی، کہتے ہیں دنیا 2 حصوں میں تقسیم اگر کی جائے تو رافضی اور ناصبی، کہتے ہیں رافضی وہ ہیں جو صرف ان 5 ہستیوں سے محبت کرتے ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے صرف محبت کرتے ہیں،
اور کہتے ہیں جو ان سے نفرت کرتے ہیں وہ ناسبی ہیں. اللہ کے فضل سے ہم نہ رافضی ہیں نہ ناسبی ہیں. ہم تو تمام سے محبت کرتے ہیں. ہم تو کسی کی محبت لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں کرتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، جب صحابہ کرام نے نہیں کی، خلفائے راشدین نے نہیں کی، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے انتہا درجے کی محبت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھاتے، چومتے، سونگھتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ یہ میرے دو پھول ہیں، اللہ تو ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. تو بھئی ہم کیوں نفرت کریں؟ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی چاہیے، اللہ کی محبت بھی چاہیے. اور پھر حضرت حسن اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے. یہ دونوں اپنے نانا کی ان کے اندر شبیہ پائی جاتی تھی، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی، عقیدے کے لحاظ سے بھی، اخلاق اور کردار کے لحاظ سے بھی، اٹھنے بیٹھنے میں، بولنے میں، چلنے پھرنے میں، لین دین میں، ہر لحاظ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کاپی تھے. یہ فیاض اتنے کہ گھر میں تھوڑا سا بھی کوئی مال آ جاتا فوراً اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی میں 2 مرتبہ اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی کیا تھا. انہوں نے انہیں کو فالو کرتے ہوئے اپنا زندگی میں 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ ایسا ہے کہ گھر کا آدھا سامان اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کیا. انتہائی ملنسار، انتہائی خوبصورت اور انتہائی اعلیٰ اخلاق کے مالک. اور پھر حضرت امام حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ ہی رکھتے. میں نے پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے سے پورے اس کے اوپر باقاعدہ خطبات جمعہ بیان کیے ہیں. حضرت حسن اور حسین کے علیحدہ علیحدہ مناقب اور فضائل بیان، کافی ان کے فضائل و مناقب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں. اور کئی بار پھر جب وہی چیز جب صحابہ نے دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق بھی حضرت حسن اور حسین کو اکثر کندھوں پہ اٹھا لیتے. اور وہ کہتے میں کیوں نہ اٹھاؤں کہ آپ کو رسول اللہ نے کندھے پہ اٹھایا، میں کیوں نہ اٹھاؤں بھائی. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آپس میں ان کی بڑی محبت ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے، یہ سب یہ بازاری لوگوں کی باتیں ہیں. میرے بھائی اگر آپ کھلے دل سے مطالعہ کریں، دیکھیں، اسلام کی اسٹڈی کریں تو کوئی ایسا ان میں اختلاف نہیں تھا. حضرت حسن اور حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ کو بزدل نہیں تھے، تکیہ کرنے والے نہیں تھے، مسلح سے کام لینے والے نہیں تھے. جس چیز کو دیکھا حق ہے تو حق ہے کہہ دیا، برملا کہہ دیا، ڈرے نہیں، جھکے نہیں، دبے نہیں. وہ جو یزید کے خلاف لڑ سکتے تھے، اگر یہاں پہ ظلم ہوتا عمر اور عثمان کے دور میں، ابو بکر کے دور میں، تو یہاں پہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے. یہ لیکن صرف یہ بازاری لوگوں کی باتیں ہیں، ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کے دور میں ان کے وظائف مقرر ہوئے، بعد میں پھر یہ اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے انہوں نے حدیث کا علم بھی حاصل کیا، اور پھر فقہ کا اور اسلامی تفسیر کا، اسلامی قانون کا، یہ سارے علوم حاصل کیے. اور عمومی طور پہ ہمارے ہاں بیان یہ کیا جاتا ہے حضرت امام حسن حسین کا بچپنا، اور پھر ڈائریکٹ کربلا پہ لے جاتے ہیں. تو درمیان میں اتنا سال وہ کدھر گئے؟ کیا امام حسین کے گوشہ نشین ہو گئے تھے؟ نہیں، حضرت امام حسن اور حسین کی پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزری ہے. تو ان کے ساتھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے. تو تمام ازواج مطہرات کا احترام ہے، اور تمام اہل بیت کا احترام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آل اولاد کا احترام ہے، اور پھر تمام صحابہ کرام کا احترام ہے. جس طرح ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح ہم دیگر تمام دوستوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ رمضان آپ محرم الحرام ہو یا آگے سفر کا مہینہ ہو، آپ اسی طرح جس طرح آپ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے قصیدے پڑھتے ہیں اہل بیت کے، آپ دیگر صحابہ کرام کے بھی قصیدے پڑھیں، آپ ان کا بھی احترام کریں. آپ ان کے اگر احترام نہیں کرتے، آپ کا من نہیں کرتا، تو کم از کم اپنی زبانوں کو تو بند رکھے. آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا مت کہیں، آپ حضرت عمر کو برا بھلا مت کہیں.
واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے اور نعوذ باللہ برا بلا کہا جاتا ہے ابو بکر صدیق کو، جو واقعہ کربلا سے کئی سال پہلے دنیا سے جا چکے ہیں. حضرت عمر کئی سال پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو کیوں برا بلا کہا جاتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کو کیوں برا بلا کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو سفیان کو کیوں برا بلا کہا جاتا ہے؟ ان کو کیوں گالی دی جاتی ہے؟ غلطی اگر یزید نے کی ہے، غلطی بیٹے نے کی ہے، تو باپ کا کیا قصور ہے؟ دادا کا کیا قصور ہے اس میں؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قرآن کا اصول کہاں گیا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جو غلطی کرتا ہے وہی اس کا ذمہ دار ہے. اور یزید کے بارے میں بات مختصر کہہ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اس کے بارے میں ہوگی. ہم کوئی احترام نہیں کرتے اس بندے کا. حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، بات سیدھی ہے، امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام دنیا میں دو ہی گزرے ہیں. آج تو ہر نتھو خیرے کو شیخ الاسلام بنائے پھرتے ہیں نا. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے بھی امام حسین کو شہید کیا، کروایا، یا ان کے قتل پہ راضی تھا یا سہولت دی، سب پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا وحی کے ذریعے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے بتایا تھا کہ آپ کی امت آپ کے بیٹے کو شہید کر دے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کربلا کی مٹی بھی لا کے دکھائے گی. تو لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے لکھا جا چکا تھا، اور پھر اس کا جو واقعہ تفصیل کے ساتھ واقعہ کربلا ہے اگلے جمعے کو بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام اہل بیت کی قدر کرنے کی توفیق دے، تمام صحابہ کرام کا احترام کیا کریں، اور تمام ازواج مطہرات کا احترام کیا کریں، ان کا نام ادب سے ریا کریں، ان کے بارے میں نہ گستاخی کریں اور نہ ہی کسی کو کرنے دیں. اگر کوئی کرے تو اس کو دعوت کے ذریعے احسن طریقے سے اس کو سمجھائیں کہ میرے بھائی آپ غلطی پر ہیں، آپ ایسا نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب نے کے عمل کی توفیق دے. وما علینا